حضرات سامعین، یہ بیان استاد الاساتذہ حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری مجدد اللہ العالی، استاد حدیث دارالعلوم دیوبند، شارح حجت اللہ البالغہ کا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ جناب صدر، اساتین امت، حضرات علماء کرام اور عزیز طلباء، کچھ طلباء بھی ہیں اس مجمع میں۔ بات کہاں سے شروع کروں یہی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جس علاقے میں، صوبے میں اتنے اہل حق کے علماء موجود ہوں، وہاں کوئی فتنہ سر ابھارے اور اس حد تک سر ابھارے کہ اہل حق پریشان ہو جائیں، سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اور یہ جتنے حضرات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آدھے ہوں گے، اتنے آدھے اور ہیں جو کسی مجبوری سے نہیں آ سکے ہوں گے۔ یہاں اہل حق علماء کا اتنا بڑا مجمع کسی ایک صوبے میں موجود ہو، ابھار سکتا ہے، لیکن وہ اس حد تک ابھار لے کہ اہل حق پریشان ہو جائیں کہ بھی کنم، سمجھ میں نہیں آتی بات۔ لمبے چوڑے بیابان میں
اگر ایک شیر سویا ہوا ہو تو لومڑیوں کی اور گیدڑوں کی مجال نہیں کہ بول لیں، حالانکہ وہ شیر سویا ہوا ہے، لیکن ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر اس بیابان میں شیر سویا ہوا ہے تو کوئی لومڑی اور کوئی گیدڑ وہاں کیوں نہیں کر سکتا؟ اور یہاں اتنے سارے شیر ہیں اور سوئے نہیں ہیں، بیدار ہیں، اور لومڑیاں بدرم من سلطان بدھ، بدرم من سلطان بدھ، بدرم من سلطان بدھ، سمجھے نہیں؟ یہ جو گیدڑ بولتے ہیں رات کو، لومڑیاں اور گیدڑ رات میں بولتے ہیں کسی گنا کے کھیت میں یا کسی اور جگہ پر، تو آپ شہر میں گاؤں میں ان کی آوازیں سنتے ہیں۔ یہ گیدڑ کیا کہتے ہیں؟ ایک گیدڑ کہتا ہے بدرم من سلطان بود، میرے ابا بادشاہ تھے، تو دوسرے سب کہتے ہیں توراچے موراچے، توراچے موراچے، توراچے موراچے، توراچے موراچے، تیرے ابا بادشاہ تھے تو تیرا تجھے کیا اور مجھے کیا؟ یہ گیدڑوں کی گفتگو رات میں ہوتی، وہاں کا ہے بدرم من سلطان بدھ۔ تو اس بیابان میں لومڑیاں اور گیدڑ ہنگامے کر رہے ہیں، بدرم من سلطان بدھ، بدرم من سلطان بدھ، ہمارا مذہب حق ہے، ہمارا مذہب حق ہے، اور یہ سارے شیر بیدار ہیں اور لومڑیاں اور گیدڑ ڈرتے نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ یہ شیر بھوس کے شیر ہے۔ معاف کرنا، بہت سخت بات کہہ رہا ہوں، یہ بھوس کے شیر ہیں، بھوس کے شیروں سے بچے بھی نہیں ڈرتے۔ ایک شیر کی شکار کر کے اس کی کھال نکال لاؤ اور اس میں بھوس بھر کر کے گھر میں کھڑا کر دو تو گھر کے بچے بھی اس سے نہیں ڈریں گے، اس کے اوپر چڑھیں گے، نیچے گرائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ بھوس کے شیر سے کون ڈرتا ہے؟ تو گیدڑوں کو پتا چل گیا کہ سب بھوس کے شیر ہیں، بھوس کے شیر سے کوئی نہیں ڈرتا۔ ورنہ ایک شیر جن کی نیند حرام کرنے کے لیے، ان کو بلوں میں گھسانے کے لیے کافی ہوتا ہے، اور اتنے فضلاء اور اتنے علماء ان علاقے میں ایک جگہ پر موجود ہیں، اور صورتحال یہ ہو رہی ہے جیسے مولانا فرما رہے تھے۔ اب اس صورتحال میں بات کہاں سے شروع کروں، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ دیکھو، دو لفظوں نے ہمارا ستیہ ناش کر دیا ہے، دو لفظوں نے ہمارا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ ایک میں فارغ ہو گیا اور فاضل دارالعلوم دیوبند، اس لفظ فاضل نے ہمارا ستیہ ناش کر دیا، اور میں فارغ ہو گیا، اس لفظ نے ہمارا ستیہ ناش کر دیا۔ فارغ تو بیت الخلا سے ہوتے ہیں، اب لوگ مدرسوں سے فارغ ہونے لگے کہ میں تو بیت الخلا سے فارغ ہوتے۔ عربی میں لفظ فارغ ہے ہی نہیں، خرجا کے مادے سے کوئی بھی صفت کا صیغہ بنا لیں گے، خارج، خریج، کچھ بھی کہیں گے کہ مدرسے سے نکلا، اس لفظ میں قباحت نہیں۔ عربی میں خرجا کے مادے سے کوئی لفظ بنایا جاتا ہے، عام طور پر خریج لفظ استعمال کرتے ہیں، اس لفظ میں کوئی مضرت نہیں ہے۔ ہمارے اردو میں فارغ، اس لفظ نے ستیہ ناش کر دیا۔ لفظوں کے بڑے اثرات پڑتے ہیں۔ دیکھو، عربی میں صاحب
طالب علموں کا صاحب اور طالب علم استاد کے صاحب، یہ صاحب ہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پھر ہمارے یہاں آ کر کے ایک دوسرا لفظ چلا، تلمید، تلمذہ سے۔ تلمذہ کے معنی دانتوں سے کسی چیز کو مضبوط پکڑنا، تو تلمید فلان یعنی جس نے اپنے استاد کو دانتوں سے مضبوط پکڑا، یہاں تک بھی ٹھیک تھا۔ لیکن ہماری اجمی زبان میں اردو میں آ کر کے لفظ شاگرد استعمال شروع ہو گیا، اس نے ستیہ ناش کر دیا۔ یہ شاگرد کیا لفظ ہے؟ یہ ہے شاہ گرد، بادشاہ کی خاک۔ اب استاد بن گیا بادشاہ، شاہ صاحب، اور طالب علم ہو گیا اس کے پیر کی مٹی۔ اب طالب علم استاد کے ساتھ نہیں چل سکتا، بس میں شاگرد۔ اب وہ پیچھے چلے گئے، استاد کے سامنے کبھی بے تکلف کوئی بات نہیں کر سکتا، میں شاگرد، ڈرتے ہوئے بات کرتے ہوئے بھی ڈرے گا۔ ہمارا طالب علم پیچھے چلتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ خود صاحب تھے صحابہ کے، اور صحابہ صاحب تھے حضور کے۔ نتیجہ کیا کہ صحابہ حضور کے دائیں بائیں چلتے تھے، حضور کی ایڑی کوئی نہیں رونتا تھا، اور بے تکلف باتیں کرتے ہوئے چلتے تھے۔ مجلس میں بیٹھتے تھے، کھانے کا تذکرہ ہوا تو ہر طرح کے تذکرے صحابہ حضور کے ساتھ کرتے تھے۔ اب ہمارا طالب علم عصر کے بعد آتا چپ، ایک کیوں نہیں کرے گا؟ یہ اس لفظ کا برا اثر ہے۔ تو لفظوں کے اثرات پڑتے ہیں۔ دیکھو یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں یہ لفظ نہیں ہے، تو وہاں کا اسٹوڈنٹ استاد کے ہاتھ بے تکلف رہے گا، آگے چلے گا، پیچھے چلے گا، دائیں چلے گا، بائیں چلے گا، بے تکلف بات کرے گا، جو کچھ کرنا ہو کہے گا۔ استاد کے ساتھ کوئی معارضہ ڈسکس کرنی ہے، ڈسکس بھی کرے گا۔ ہمارا طالب علم کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ اس لفظ کا نقصان۔ آپ یہ کہیں کہ طالب علم کے دل میں استاد کا احترام تو ہونا چاہیے، بے شک طالب علم کے دل میں لفظ یاد رکھو، طالب علم کے دل میں استاد کا احترام ہونا چاہیے۔ الاحترام ہا ہونا، الاحترام ہا ہونا، احترام دل میں ہوتا ہے۔ کیا صحابہ سے زیادہ کسی کے دل میں حضور کا احترام ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں۔ لیکن ان کے ظاہر جسم پر اس کے اثرات نہیں تھے۔ ظاہر جسم میں وہ حضور کے دائیں بائیں چلتے تھے، حضور کی مجلس میں بے تکلف باتیں کرتے تھے، کوئی بھی بات عرض کرنی ہو فوراً حضور سے عرض کرتے تھے۔ اب ہمارے یہاں وہ احترام سرابے پر چھا گیا اور دل خالی ہو گئے احترام سے۔ یہ بھی سن لو، میں تو مدرس ہوں، دل احترام سے خالی ہو گئے، ظاہر پر احترام آ کر کے پڑ گیا۔ کمرے میں جائیں گے استاد کی برائی کریں گے، اور سامنے آئیں گے بھیگی بلی بن جائیں گے۔ تو وہ احترام ظاہر پر آ گیا، دل کے اندر سے احترام سے نکل گیا۔ حالانکہ الاحترام آپ ہونا۔ تو جیسے اس لفظ کے برے اثرات پڑے ہیں، شاگرد، یہ میرا شاگرد ہے یا میں فلاں کا شاگرد ہوں، اس نے جو ضرر اور نقصان پہنچایا ہے، ایسا ہی اس لفظ فارغ نے ضرر اور نقصان پہنچایا ہے۔ چنانچہ ہمارا طالب علم مدرسے سے نکلنے کے بعد نہ پڑھنے کی قسم کھا لیتا ہے، نہ پڑھنے کی قسم کھا لیتا ہے، حتیٰ کہ قرآن کریم کی تلاوت بھی نہیں کرتا۔ قرآن کریم کا ترجمہ، قرآن کریم کی تفسیر پڑھنا تو دور کی بات ہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی نہیں کرتا۔ کیوں؟ وہ فارغ ہو گیا۔ اور اس کو بڑا ضرر پہنچایا ہے۔ یہاں سب مدرسوں کے ذمہ داران بھی ہیں، سنو، اس کو
بڑا ضرر پہنچایا ہے. یہ جو ہم مدرسے سے مستعار پڑھنے کے لیے کتابیں دیتے ہیں، اس نے بڑا ضرر پہنچایا ہے. ہم نے 8 سال